اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب اساتذہ کرام، ملازمین پنجاب، صوفی محمد رمضان انقلابی مرکزی صدر پنجاب ٹیچر یونین رجسٹرڈ۔ دیکھیں میرے بھائیوں، اقبال نے کہا ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ مصیبت میں آ جاتا ہے، نکلنے کے راستے ڈھونڈتا ہے۔ دیکھیں میں کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہوں، یہی رحمان باجوہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال 2025 میں ڈاکٹر طرف فضل چودھری کے آگے اب تو کوئی نہیں بولا نا، اب سارے تو آپ کو پتہ ہے یہ ایسے ہے جیسے بکاؤ مال ہیں، آگے کوئی وزراء کے نہیں بولا ہے، اور کھڑے ہو کے میں نے کہا پنجاب کا کیا کریں گے، اور رحمان باجوہ غصے ہو گیا کہ میری بات چلتی ہے، وزراء کمیٹی کے ساتھ میرا سارا کچھ کھاتا ہے، آپ کیوں آگے بول پڑے ہیں۔ دیکھ لیں 2025 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، ڈسپیرٹی سے 30% محرومی رہی، اور باقی بھی ہمیں کچھ نہ ملا ہماری، بلکہ الٹا ہماری کٹوتیاں بھی شروع ہو گئیں، پینشن کٹوتیاں زیادہ ہو گئیں، اور حکومت بولڈ ہو گئی، اور ان کا پریشر جو یونین کا ختم ہو گیا، اور انہوں نے ادارے بھی بیچنے شروع کر دیے، اور ہم جو ہے وہ ذلت کی طرف چلے گئے۔ دوسرا آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی 2025 کا آخر 6 مہینے تو یہ رحمان باجوہ خاموش رہا، 6 مہینے کے بعد اللہ کی مہربانی سے ہم نے کہا بھائی آپ کیا کریں گے، آپ نے کہا تھا میں ذمہ دار ہوں، وہ جی سنگیڑا صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، بھائی سنگیڑا صاحب نہیں ہے تو ہم کرتے ہیں اس کا انتظام۔ سائنس کالج لاہور میں 4 جنوری کو جو میٹنگ ہے، عتیق نیازی صاحب اور ساری جو ہے اپنا پوری کمیونٹی اس میں گواہ ہے، میں نے کہا تھا کہ گھبرائیں نہیں، آپ یہ اس طرح سے نہیں کر سکتے، آپ پروفیسر ندیم اشرفی صاحب کو اور میڈم رخسانہ کو قیادت دیں، اور باجوہ صاحب تشریف لے آئیں اگر وہ واقعی مخلص ہیں تو۔ اور دوسرا یہ میرا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہو دھرنا دیں، اگرنے والا جو بجٹ ہے اس پہ بھی اثر ہوگا، اور پچھلے حقوق بھی آپ کو ملیں گے۔ سب نے تالیاں بجائیں، ویڈیو میں آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میرے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ دھرنا ہم نے کرنا تھا سول سیکریٹریٹ اس گیٹ کے آگے بیٹھے جو سارا سال بند رہتا ہے، اب وہاں سے یہ 10 دن کا انہوں نے سارا بیٹھے رہے، حکومت سے طے تھا کہ ہم نے تو آپ کو کچھ کہنا نہیں بھائی جان، نہ ہم آپ کا سیکریٹریٹ جدھر سے چلتا ہے وہ بند کر رہے ہیں، یہ تو ویسے ہی بند گیٹ ہے، آپ مہربانی کریں ہمیں ملازمین پنجاب کو بے وقوف بنانے دیں، الو بنانے دیں اس قوم کو، اور پھر ہم چلے جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 10 دن وہاں بیٹھنے کے بعد پھر رمضان کا بہانہ بنایا، اور سیدھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جی اب جاؤ جی اس میں جائیں گے، جی ڈویژنز میں جائیں گے۔ ڈویژنز میں میں الحمدللہ فیصل آباد ڈویژن میں میں نے دیکھا، پھر میں ملتان گیا تو میں نے جب دیکھا حیران پریشان ہوئے ہم لوگ کہ ترتی دھوپ میں اس جگہ پہ احتجاج کیا گیا جو دوسرے دن خبر ہی کسی لوکل اخبار میں لگی۔ او بھائی آپ کہتے کمشنر ہاؤس کا گھراؤ ہوگا تو خبریں بھی لگتی، BBC لندن بھی ہوتا، اگر آپ سیول سیکریٹریٹ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس سائٹ پہ اعلان کر کے چل پڑتے، آپ کی وزیر اعلیٰ سے میٹنگ ہوتی، اگر آپ سختی کرتے تو یہ پورا پنجاب بند ہو جاتا۔ آپ نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ کا طے شدہ سودا تھا رحمان علی باجوہ صاحب۔ آپ یہ نہ کہیں میری کوئی ذاتی لڑائی، مجھے بتاؤ آپ کی پینشن کی کٹوتیاں نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے سکول نہیں بک رہے ہیں، آپ موجیں کر رہے ہیں، آپ وزراء نے آپ کو ماشاءاللہ بڑی مقام پہ پہنچایا ہوا ہے، پھر آپ پورے پاکستان سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ فل رہتا ہے، ڈائریکٹ پیسے آپ مانگتے ہیں لوگوں سے، اور پھر آپ باجوہ صاحب اللہ کی مہربانی سے جو فیس بک ہے اس میں اب لاکھوں کماتے ہیں، یہی اپنی چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے، او بھائی تم نے کیوں نہیں دیا وزیر اعلیٰ ادھرنا، بتاؤ رحمان علی باجوہ صاحب، کیونکہ بد نیت تھے تم، جیڑا میرے جمعہ خمیس دے نال کیڑی ریس جے دووے ڈھٹ پلیت اتھے کے کرے جمعہ خمیس۔ باؤ صاحب نے فرمایا ہے نال کو سنگی سنگ نہ کریے، کل نو لاج نہ لائیے ہو، تمہیں تربوز مول نہ ہوندے بھامیں توڑ مکے لے جائیے ہو، کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھیندے بھامیں موتی چوک چگائیے ہو، کوڑے کھو نہ مٹھے ہوندے حضرت باؤ بھامیں 100 منا کھنڈ پائیے ہو۔ آپ کی کتنی میں نے تعریفیں کی کہ بڑا کام کر، اس لیے کہ یہ وزیر اعلیٰ ادھر نہ دیں گے۔ آپ نے مجھے کہا نہیں کہا آپ نے کہ آپ سخت تقریر کرتے ہیں۔ میرے بھائی آپ اپنا مزید بے وقوف نہ بنائیں، قوم بے وقوف بن رہی ہے، ابھی تک اس کو ہے کہ رحمان باجوہ کچھ کرے یا نہ کرے کچھ حاصل، یہ ماشاءاللہ ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو ہمیں قبول ہے،
جیسے یہ اپنی آپ دیکھتے ہیں ہماری قوم کی بد نصیبی ہے کہ غلامی ان کی انتڑیوں میں شامل ہے۔ تو بھائی میرے ابھی مزید آپ نے دیکھ لیا کہ آپ محرم سے پہلے کا بھی طے تھا وزراء کمیٹی سے کہ آپ ایسا کریں، بجٹ کو ایسے کریں کہ محرم سے ایک دن پہلے دے کے، اور ساتھ ہی چونکہ سب سے بڑا 60% پنجاب ہے جس پہ جو ہے انہوں نے اپنے ساری وارداتیں کرنی ہوتی ہیں، تو یہ انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے طے کیا باقاعدہ رحمان باجوہ اینڈ کمپنی نے۔ آپ کو بتائیے یہ لوگ تو ساتھ تھے ہی نہیں، 10 فروری سے 2 دن پہلے، اور اللہ کے ولی آ گئے، وہ مزید اس کو تقویت مل گئی، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس انہوں نے نہیں جانے دیا، نہ امتحانی ڈیوٹیوں کا بائیکاٹ کرنے دیا۔ کہاں گیا کو دعویٰ کہ میں وزیر تعلیم میں بند کر دوں گا جو ہے آگے پیپر آ رہے ہیں؟ کہاں بند کیے تو نے بھائی؟ کیونکہ جو لوگ آپ کے ساتھ ملے وہ خود ساری ڈپٹیاں لگوانے والے ہیں، منتیں کر کے اور پیسے دے کے ڈپٹیاں لگواتے ہیں۔ یہ یونین ہیں یہی۔ یہ جو روایتی یونین کیا ہے کہ لوکل لیول پہ چھوٹی موٹی بغل میں پھیلے لے کے چھوٹے چھوٹے، اب جو نہ کام کرے اس کے خلاف درخواستیں دو، کلرکوں کے خلاف، افسروں کے خلاف، اور یہی ان کا کام ہوتا ہے۔ بھائی یہ لوکل لیول پہ ان کا سسٹم ہے، اور ساری یہ قوم جو ہے ٹیچر برادری، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور ان کے پیچھے لگنے کے بعد اب ادارے بھی فارغ، پینشن بھی فارغ، ملے بھی کچھ نہیں، اور خدا کے لیے کوئی پڑھا لکھا بندے کے پیچھے آ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو واردات کی کہ یہ جی سنگھیڑا صاحب برے ہیں اور میں برا ہوں، ہمیں جو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ دونوں آپس میں ایک اپوزیشن اور یہ دونوں رہے، امید ہے دونوں اٹھیں گے نہیں، اس ضد میں نہیں اٹھیں گے، وہ کہے گا وہ نہ جیت جائے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ایک اچھا عمل بھی ہوا تھا کہ ایب کا پاکستان اکٹھی ہو گئی تھی، حاجی ارشاد گروپ نے یہ محنت کی ہے، اور واجد علی عباسی اور یہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اس دفعہ ایب کا نے بھی ساتھ ہونا تھا، اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم اٹھتے ہیں، اگر 4 دن محرم کے بیٹھ جاتے تو محرم میں تو جہاد فرض ہے، محرم میں تو حق پہ چلنے کی بات ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری میٹنگ بھی ہوتی، حکومت کی مجبوری تھی محرم میں امن و امان، ہمارے لیے ہم کوئی وہاں پہ دہشت گردی کرنے تو نہیں جائے یا امن خراب کرنے، ہم تو حقوق مانگنے تھے کہ وزیر اعلیٰ صاحب میٹنگ کریں اور ہمیں حقوق دیں۔ اب بھائی وہ گزر گیا، احترام محرم میں ہم نے ماشاءاللہ جو لیا تھا وقفہ، اب انہوں نے ٹائم لینے شروع کر دیے ہیں۔ 27 جون کو میں آپ کو کہتا رہا کہ بجٹ پاس ہو جانا ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو باقاعدہ طور پہ میسج کیے کہ یہ تنخواہیں کتنی بڑھ رہی ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سول سیکریٹریٹ میں چیف سیکرٹری کے آفس میں الحمدللہ جو یونین ہے، راجہ سہیل احمد بہت بڑے ہمارے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی پہ حق پہ چلنے والے ہیں، چیئرمین سول سیکرٹری امپلائز کونسل، انہیں ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ انہوں نے بالکل یہ کہا دیا کہ یہ سارا دھوکہ ہے، یہ دیکھیں ابھی یہ اٹھ جائیں گے انقلابی صاحب، ان کے آپ ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان میں شمار ہوں گے، آپ لاہور ضرور بیٹھیں، ان کو دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا، جو انہوں نے سوچا ہوا تھا وزراء کمیٹی کے ساتھ وہی کچھ کیا۔ تو سلوٹ پیش کرتا ہوں جناب آپ کی باجوہ کمپنی کو کہ جو اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئی، اور میں افسوس کرتا ہوں ان غریب ملازمین کے لیے جن کی بچیوں کی کٹوتیاں ہوں گی، جن کے کٹوتیوں کی وجہ سے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو سکیں گی، جو حج نہیں کر سکیں گے، جو ان کے اپنے پیسے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کٹوتی کی نظر ہو جائیں گے۔ اور باقی 2 دسمبر 2024 والا لیٹر واپس نہ ہو تو یہ آپ کو موت ہے، سب کی موت ہے، وہ لیٹر واپس ہونا ضروری ہے۔ اب یہ پھر میٹنگ کریں گے، ایک میٹنگ آئے گی، پھر دوسری آئے گی، کل ان کی میٹنگ ہے، کل دیکھ لینا یہ کیا میٹنگ کرتے ہیں، کرو میٹنگ، وزیر اعلیٰ دھرنا دیں گے، ہم ساتھ ہیں، ہم آپ کے نعرے لگائیں گے، لیکن نہیں، تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے، تم نے پھر چکمہ دینا ہے، دے لو چکمے، لیکن انقلابی آواز جاری رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ادھر دینا ہے، اور میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اور یہ جو شتونگڑے ہیں، یہ 10,000 نہیں 50,000 بھی ہو جائیں تو ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ گیدڑوں کی فوج کبھی نہیں جیتی، جب بھی جیتا ہے شیر جیتا ہے۔ تو اگر آپ ابھی بھی آپ نے ان کی باتوں میں لگے رہنا ہے تو لگے رہو لگے رہو لگے رہو، اور آخر پہ جا کے اپنا انجام دیکھ لینا، نہ ادارے رہیں گے نہ پینشن رہے گی۔ اور یہ بھی جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی بولڈ لیڈرشپ ہوتی، ابھی تک گورنمنٹ میٹنگ بھی کرتی اور وہ جو ہے ہمیں حقوق بھی ملتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے صراط مستقیم پہ سب کو چلائے۔ میں آپ کا بھائی صوفی محمد رمضان انقلابی، اور انشاءاللہ میں اپنے جب تک میری زندگی ہے میں نیک نیتی سے آپ کے لیے سوچتا رہوں گا،
اور کروں گا بھی۔ دیکھو کورٹس میں کیس کس کے چل رہے ہیں، آپ کی لیو انکیشمنٹ کے کیس ہیں۔ پہلے آپ کو پتہ ہے جو اپنا جو کیس اب ہوا تھا اس میں اداروں کے بکنے کا، سپریم کورٹ میں 113/16 آپ کیس چیک کریں، وہ کس کی ریٹ پٹیشن تھی جس پہ جسٹس گلزار نے کہا تھا تمہارے باپ کے سکول ہے۔ اس طریقے سے پھر ابھی بھی الحمدللہ کورٹس میں ہمارے کیس چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امجد علی جوید سے کون ملا ہے جس نے مطمئن کیا، اور ماشاءاللہ آج گونج رہی ہے آواز۔ باقی ایم پی اے سے کون مل رہا ہے، انقلابی قافلہ مل رہا ہے، سید فہیم افضل بخاری ہوں یا ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، محمود حسن صاحب ہوں، اس کے علاوہ وسیم کٹ صاحب ہے بہاولپور سے، اٹک سے نور محمد صاحب ہیں، اسی طریقے سے ہر ضلع سے جو ہمارے ماشاءاللہ کیا آتے ہیں، اور بکھر سے ہمارے مقبول بھائی ہیں۔ وہ مقبول اتنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انقلابی صاحب ایک دفعہ ہمیں جانے دیں سب کے لیے۔ بھائی آپ جائیں اور ان کا دیکھیں حال، ہیں میرے دل میں بستے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے جب میں نے وزیر اعلیٰ دھرنا دیا تھا یہ وہ لوگ تھے جب ہم نے 3 لاکھ 99 سے 14 لے کے دیا تھا۔ تو ابھی میری جو اپنی ماشاءاللہ پنجاب بھر کی جو ٹیم ہے ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ننگا ہونے دیں، قوم کو دیکھ لینے دیں، یہ جب سب دیکھ لیں گے انشاءاللہ قوم واپس آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام۔